فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ سامعین گرامی، رب العالمین نے کلام مجید میں اپنے بہت سارے پیارے انبیاء علیہ السلام کا بار بار ذکر کیا۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد دو انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر تقریباً برابر آتا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے ہمارے پوری یعنی جن سے انسانیت کی ابتدا شروع ہوئی اور جو پہلے اس روئے زمین پر جنہیں پہلا انسان ہونے کا اور پہلا نبی ہونے کا شرف حاصل تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ ابلیس کا ذکر بھی ساتھ ہی آتا ہے، اور ابلیس جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، جنات کا ایک سردار تھا۔ اور جب رب العالمین نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو، اور سارے فرشتے جب سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ابلیس انکار کرتا ہے، ابا واستکبر، اور وہ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بہتر ہوں، یعنی مجھے آگ سے تخلیق کیا گیا، اور یہ ایک بڑی کم حقیقت اور بڑی جو سستی قسم کی چیز ہے، مٹیریل ہے، مٹی سے آدم کو تخلیق کیا گیا۔ تو اس نے تکبر کیا اور پھر وہاں سے وہ نکل گیا، اور پھر ابلیس کا اور رب العالمین کا مکالمہ ہوتا ہے، اور رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس مکالمے کو بڑی خوبصورتی سے قلم بند کیا۔ اور ابلیس کی جو لائے حمل ہے، اور ابلیس نے رب العالمین سے مہلت مانگی تھی کہ قیامت تک کے لیے اللہ مجھے مہلت دے دیں، اور مہلت کس چیز کی دے دیں؟ مہلت اس چیز کی دے دیں کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور انہیں آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، کیونکہ بنیادی طور پر شیطان ابلیس اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا تھا اور آدم کو، انسان کو گھٹیا سمجھتا تھا، اور اب اس کے پاس اس چیز کا تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایمان اور اخلاق اور کردار میں آدم سے اور انسانیت سے بلند کر کے دکھائے، جو کہ شاید وہ یہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا سمجھا، اور وہ راستہ ہم سب بھی اس اپنی زندگی میں، کیونکہ شیطان اکثر ہماری سوچ کو مفلوج کرتا ہے، اور وہ راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، اور وہ راستہ یہ ہے کہ جو شخص کسی اخلاق کے، کردار کے اچھی جگہ پر ہے، تو بجائے کہ ہم اپنے ایمان اور اخلاق اور کردار میں بہتری لائیں اور اس سے اچھائیوں میں مقابلہ کریں، ہم اس کی ٹانگ کھینچ کے اسے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب اسے نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی کی عزت اچھالنی، کسی کی پگڑی اچھالنی، کسی کو ناکام دیکھ کر خوش ہونا اور اس پہ خوشی کا اظہار کرنا، تو پھر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اب وہ بندہ ہمارے برابر، ہماری سطح پر آ گیا ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ شیطان کبھی در حقیقت لائے عمل اور اسٹریٹجی قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ وہ بجائے اپنے آپ کو افضل ثابت کرنے کے لیے انسان کو گھٹیا ثابت کرنے کی اور بنانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ انسانی سوچ کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتا ہے، انفلوئنس کرتا ہے، اور پھر وہ اسے بالکل ایک نچلی سطح پر، جس سے رب العالمین نے اسفل سافلین کہا، یعنی ذلت کی گہرائیوں کا جو درجہ ہے، اس درجے پر بھی انسان کو لے آتا ہے کہ انسان پھر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی انسان ہی تھا، یہ انسان نہیں، یہ کوئی ایسے کام کیے ہیں، ظلم کا، قتل و غارت گری کا، بے حیائی کا، اور جتنے بھی بازار گرم ہوتے ہیں
یہ انسان ہی گرم کرتا ہے. تو اور یہ حملے وہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے, اور وہ حملے اس کی چالیں جو ہیں, اس کی 4 مختلف چالیں جو رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں قلم بند کی, آیت نمبر 17, جو کہ آج کے ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے, کہ وہ کن 4 طریقوں سے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے کی اور انہیں غلط راستے پر لانے کی اور گناہ کے راستے پر لانے کی انہیں کوشش کرتا ہے. اور یہ اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے, اور یہ شیطان اللہ سے بات کر رہا ہے 8ویں پارے میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 17 میں. اور شیطان ابلیس اللہ سے مکالمہ کر رہا ہے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا, انہیں دھوکہ دوں گا, انہیں آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا 4 طریقوں سے, سامنے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. یعنی ہر طرف سے, چاروں طرف سے میں ان پر حملے کروں گا اور ان پر اٹیک کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور وہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ اپنے بندوں میں سے اکثریت کو, میجورٹی کو شکر گزار کرنے والا نہیں پائیں گے, وہ آپ کے شکر گزار بندے نہیں بنیں گے. اب ان چاروں چیزوں کو اگر ہم الگ الگ طور پہ دیکھیں کہ سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے شیطان کے حملے کس کس طریقے سے ہو سکتے ہیں, تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے وہ چیز ہے جو تو ایک ہمیں وقتی طور پر آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, اور پھر سامنے ہمیں آنے والا وقت ہے, یعنی مستقبل. 2 گھنٹے بعد کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا, میرے اولاد ہوگی بھی, نہیں ہوگی, ان کا مستقبل کیسا ہوگا, اچھے ہوں گے, نیک ہوں گے, برے ہوں گے, روزگار کے مواقع ان کے پاس ہوں گے, نہیں ہوں گے. یہ وہ ابلیس کا پہلا حملہ ہے کہ جو سامنے سے کر رہا ہے, یعنی مستقبل کے بارے میں اور آنے والے وقت کے بارے میں وہ 2 طرح کی حرکتیں کرتا ہے. پہلی حرکت تو یہ ہے کہ وہ انسانوں کے دماغ میں خدشات ڈال دیتا ہے اور آنے والے وقت سے انہیں خوف زدہ رکھتا ہے, ان کے دل میں خوف ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. جو اللہ کو منظور ہے ظاہر ہے وہی ہوگا, اور کسی بھی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے, کسی بھی انسان کے پاس. سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی اس مقام پر آج پہنچی ہوئی ہے, اس کے باوجود کوئی بھی شخص یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا, اس بات کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ 1 منٹ بعد کیا ہوگا. 1 منٹ بعد میں یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ سے مخاطب ہوں گا, آپ یہاں پہ ہوں گے, نہیں ہوں گے. ایک سانس آتا ہے اور ایک سانس جاتا ہے, اس کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے. تو کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, 6 مہینے بعد کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا, یہ کسی بھی شخص کو اس چیز کی خبر نہیں ہے. انسان اپنی ایک پلاننگ کرتا ہے, اپنے ایک تخمینے لگاتا ہے, اندازے لگاتا ہے. رب العالمین نے جو اسے علم دیا ہوا ہے, اس علم کی بنیاد پر ایک تحقیق کر کے وہ مستقبل کے بارے میں کوئی اندازے ضرور لگا سکتا ہے, لیکن حقیقی پیش گوئی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ علم ایسا علم ہے جو رب العالمین نے صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہوا. انبیاء علیہ السلام کو بھی جب یہ علم دیا گیا تو کسی خاص وقت پر, کسی خاص موقع پر یہ علم دیا گیا, اور اسی خاص موقع کے لیے. اس کے علاوہ کسی بھی نبی کو بھی رب العالمین نے یہ علم عطا نہیں کیا. تو پہلا تو وہ یہ اس کا اٹیک ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں خدشات ڈال دیتا ہے اور خوف ڈال دیتا ہے, اور انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ انسان کوئی قدم ہی نہ اٹھائے, جہاں پہ بیٹھا ہے وہیں بیٹھا رہے, روزمرہ کی اسی طرح کی زندگی گزارتا رہے. صبح ہوئی ہے تو دوپہر کے کھانے کی فکر کرے, دوپہر ہوئی ہے تو رات کے کھانے کی فکر کرے, رات ہوئی ہے تو اگلے دن کی فکر کرے, اور جسے ہم کہتے ہیں کہ صرف روزمرہ زندگی میں وہ پھنسا رہے اور وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی لاہے عمل بنا ہی نہ سکے. اسے یہ یاد ہی نہ کر سکے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا. اسے رب العالمین نے تخلیق اس لیے کیا تھا, وہ یہی بھلا دیتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو ہم جتنا بھی وقت اس دنیا میں گزار رہے ہیں, بندہ مومن کا جو وقت ہے اور جو اس کی الٹیمیٹ جو منزل ہے,
وہ رب سے ملاقات ہے. یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشاں کشاں ہر روز، ہر وقت، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کیا ہم اس ملاقات کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہر گزرتا ہوا سیکنڈ اور منٹ ہمیں رب سے نزدیک کر رہا ہے، کیونکہ رب سے ہماری جو ملاقات کا وقت ہے وہ قریب آ رہا ہے. اور پھر شیطان یہ بھی بھلا دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے. رب العالمین نے تخلیق اس لیے کیا. تخلیق کا جو سب سے آسان، اور رب العالمین نے قرآن مجید میں ہی بتایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے یہ جو زندگی اور موت کا یہ جو دائرہ ہے یہ اس لیے تخلیق کیا کہ وہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، تم میں سے عمل صالح اچھے اور نیک کام دنیا میں کون کرتا ہے. یعنی دنیا میں جب تم آئے تھے تو تمہیں دنیا جس حالت میں ملی تھی، اور جب تم دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا تم دنیا کو اس سے بہتر حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو یا اس سے بری حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تمہاری اچھائی سے، تمہاری نیکی سے تمہارے گھر والوں کو، تمہارے خاندان کو، تمہارے معاشرے کو، انسانیت کو کوئی فلاح پہنچی، اور جو تمہارا رب کے ساتھ جو کنیکشن تھا، جو تم نے عبادات کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، حج کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اور معاشرے میں جس کنیکشن کو تم نے مضبوط کرنا تھا کہ تاکہ تمہیں اللہ سے ملاقات کے لیے تمہاری تیاری ہو جائے، تو کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی؟ تو شیطان اس ساری تیاری کو بھلا دیتا ہے، اور وہ انسان کو اس کی جو ویژن، اس کی جو بصیرت، اس کی جو زندگی کا مقصد، آپ کو بہت سارے بندے ایسے ملیں گے، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اپنے آپ کو 2 یا 3 یا 4 یا 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں، تو لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے 4 سال بعد کہاں ہونا ہے. طالب علم جب ہوتے ہیں تو یہ بڑی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب میٹرک کر لینی ہے، میں نے اب ایف اے کرنا ہے، میں نے اب بی اے کرنا ہے، میں نے بی اے کرنا ہے، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، میں 4 سال بعد انجینئر بن جاؤں گا، اکاؤنٹنٹ بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا. یہ ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں. لیکن جب انسان عملی زندگی میں آ جاتا ہے تو شیطان اسے زندگی کے معاملات میں اس قدر الجھا دیتا ہے روزمرہ کی زندگی میں کہ وہ اس مقصد کو بھولا رہتا ہے، اور اس کے پاس اس پہ توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. اور پھر وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ کل کو حالات کیا ہوں گے، میرے جب بچے بڑے ہوں گے ان کا کیا بنے گا. اور یہ ساری چیزیں شیطان اس کے دماغ میں مختلف سوچیں ڈال رہا ہے. اور پھر ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے. سب سے بڑا سرمایہ جو انسان کے پاس ہے وہ وقت ہے، اور وہ اس وقت کی ناقدری بھی ہمارے دماغ میں ڈال دیتا ہے. اور وہ کہتا ہے اس وقت کو جتنا آرام سے ضائع کرو، سہل پسند بنو، سو، گپیں لگاؤ، اور جو بھی جتنا بھی وقت ضائع کر سکتے ہو کرو. نہ علم حاصل کرو، نہ عبادات میں وقت صرف کرو، اور اگر کرنا بھی ہے تو کسی برے کام میں صرف کرو. یہ شیطان کا مقصد حیات ہے. اور پھر اس طرح اللہ کا بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے، چلتا بڑی تیز ہے لیکن بغیر کسی مقصد کے چلتا جا رہا ہے، اور دائرے میں گھوم رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری منزل کہاں ہے، میں نے پہنچنا کہاں ہے. اور رفتار تو بڑی تیز ہے لیکن سفر طے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کہاں ہے. پھر شیطان کا دوسرا حملہ، ومن خلفہم، جو پیچھے سے حملہ کرتا. اب پیچھے سے حملہ کیا؟ پیچھے سے حملہ یہ ہے کہ میری زندگی کے 40-50 سال 60 سال اگر میں گزار چکا ہوں تو میرے تجربات اور جو میرا ماضی ہے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جتنے بھی ماضی کے میرے تجربات ہیں وہ مجھے کوئی بھی نیا کام کرنے سے، کوئی بھی اچھا کام کرنے سے روکتے ہیں. اگر میں نے پہلے بھی کوئی غلطی کی اور میں وہ غلطی کرتا ہی جا رہا ہوں تو شیطان کہتا ہے بالکل تم نے پہلے بھی یہ کام کیا تھا، یہ کوئی گناہ کا کام کیا تھا، یہ کوئی غلط کام کیا تھا، اس کام میں بچ گئے، نہ کوئی دنیا میں تمہاری پکڑ ہوئی، اور اللہ کی پکڑ تو پتہ نہیں کب ہونی ہے، ہونی بھی ہے یا نہیں ہونی. تو پھر انسان وہی جو ماضی کے تجربات ہیں اور وہ دہراتا رہتا ہے، ماضی کی تلخیاں اور جو ماضی کی تکلیفیں اور مصیبتیں وہی سوچتا رہتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کی بدحالی کو خوشحالی میں بھی بدل دے. لیکن وہ ماضی اس کے دماغ سے شیطان اسے جانے ہی نہیں دیتا،
اور وہ اپنے انہی تلخ تجربوں میں کھویا رہتا ہے، اور پھر اس کے دماغ میں یہ بھی ڈالتا رہتا ہے کہ تم کسی غریب گھر میں پیدا ہوئے تھے تو تم ساری عمر غریب ہی رہو گے، تو تم کسی ایسے شخص سے گھر پیدا ہوئے جو پڑھا لکھا نہیں تھا تو تم پھر ساری عمر کبھی پڑھ لکھ بھی نہیں سکتے، تم کسی اچھے آدمی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تو تم ساری عمر ایسے ہی رہو گے، تو تم ساری عمر تبدیل ہی نہیں ہو سکتے۔ اور وہ بھی یہ ابن آدم کے اور انسان کے کان میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم نے جو بھی تمہاری بھی جو کمزوری ہے اس کا بھی جو ملبہ ہے وہ دوسروں پر ڈال دو، اور معاشرے میں ناانصافی بھی ہے، معاشرے میں رشوت بھی ہے، معاشرے میں اقربا پروری بھی ہے، اور اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو پھر کامیابی کا یہی راستہ ہے، یعنی اگر تم غلط اور حرام کام پر چلو گے ہی تو تبھی کامیاب ہوگے، تجارت میں دھوکہ دو گے تو تبھی پیسے کماؤ گے۔ یہ بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، اور پیچھے سے جو انسانی دماغ کی وہ پروگرامنگ کرتا آ رہا ہے، یہی پروگرامنگ اللہ کا بندہ اس پروگرامنگ کو لے کر چلتا رہتا ہے اور شیطان کے جال میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ناکامی مل رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی، تو فوراً اس ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال دو، یعنی خود ذمہ داری نہیں اٹھاؤ، اس ناکامی کا ملبہ دوسروں پر ڈال دو، وقت کو ذمہ دار ٹھہرا دو، زمانے کو ذمہ دار ٹھہرا دو، اپوزیشن پارٹی کو ذمہ دار ٹھہرا دو، امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرا دو، اسرائیل کو اور انڈیا کو ذمہ دار ٹھہرا دو، خود ذمہ داری نہیں لو۔ اور یہ جو آیت، اس سے جو پچھلی آیت 16 جو آیت ہم نے تلاوت کی، اس میں ابلیس اللہ سے ایک اور بڑی عجیب بات کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ بڑے مزے کی بات، وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی وہ اپنی جو گمراہی ہے اور ناکامی ہے اور جو تکبر ہے اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہرا رہا، اور کہہ رہے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، اور آپ نے مجھے گمراہ کیا اس وجہ سے میں آپ کے بندوں کو بہکانے کے لیے ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور گھات لگا کر آپ کے بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اور انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو ابلیس اپنی ناکامیوں کا جو ذمہ داری ہے وہ رب العالمین پر ڈال رہا ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے سب لوگ کوئی گناہ کا کام کر رہے تھے تو میں نے بھی گناہ کا کام کر لیا، تو بھائی اگر مجھے پکڑنا ہے تو پہلے اس کو پکڑو، اور سرخ بتی ہے تو اگر سارے اشارہ توڑ کے جا رہے تھے میں نے بھی اشارہ توڑ دیا، تو یعنی اپنی جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پر ڈال دی۔ تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا وعن ایمانہم، کہ وہ داہنے طرف سے اللہ کے بندوں پر اٹیک کرتا ہے، داہنی سائڈ سے۔ پہلے ہم نے سنا سامنے سے، پیچھے سے، اب وہ رائٹ سائڈ سے، داہنی سائڈ سے اٹیک کر۔ اب داہنی سائڈ سے یہ جو حملہ ہے اس کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جو انسان کا داہنا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے، وہ سب سے ایک جو طاقتور ہاتھ انسان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بہت سارے کام ہیں وہ داہنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور پھر بائیں ہاتھ سے اس داہنے ہاتھ کے ساتھ کچھ مدد لیتے ہیں۔ تو ایک یہ، اور دوسرا کہ سارے معاشروں میں تقریباً پاکستان میں یا عرب میں یا یورپ میں یا امریکہ میں رائٹ سائڈ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یعنی داہنا ہاتھ کا مطلب ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص جب کوئی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے تو بایاں ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا، سارے داہنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اگر سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں تو داہنا ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی داہنا ہاتھ ایک سنسیئرٹی کی اور ایک مخلص پن کی اور آپ کے ایک اچھے ایک جذبے کی نشانی ہے۔ اور رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں داہنے ہاتھ کو کامیابی کی ضمانت کہا کہ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال یعنی بائیں ہاتھ والے کہ جو جہنم میں ہوں گے، اور اصحاب الیمین داہنے ہاتھ والے جو کامیاب ہوں گے اور جنت میں اور باغات میں رہیں گے۔ اور پھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
کہ قیامت کے دن جس شخص کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو وہ کامیاب تصور ہوگا، اور وہ لوگوں کو بڑی خوشی سے بلائے گا اور وہ کہے گا کہ آؤ اور میرا رزلٹ اور میرا اعمال نامہ دیکھو، اور میں تو اپنے رب سے یہی بہتری کی اور اچھائی کی اور رحمت کی توقع کر رہا تھا۔ تو داہنے ہاتھ سے جب شیطان بہکاتا ہے، وہ انسان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو نا وہ بیسٹ کر رہے ہو، بہت اعلیٰ قسم کا کام کر رہے ہو، تم سے بہتر تو کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، اور تمہارے معاشرے کے لیے، اور تمہارے خاندان کے لیے، اور تمہارے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ یعنی اس کے وہ دماغ میں یہ بات ڈال کے اس کا ایمان پختہ کر دیتا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو وہ کام بہت صحیح کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور یہی کام کرتے رہو۔ اور در حقیقت وہ کام غلط ہوتا ہے، اور ایک عام سے بندے کو بھی اکثر نظر آتا ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن جو کام کرنے والا ہے وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بڑے ایک عزم کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے کہ شیطان اس کے کان میں ڈالتا جا رہا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ شیطان ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیتے ہیں کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو یہ کام تمہارا بہترین ہے اور یہی کام کرتے رہو۔ تو یہ شیطان کا تیسرا حربہ کہ جب وہ داہنے طرف سے انسان پر اور مسلمان پر اٹیک کر رہا ہے۔ اور چوتھا وعن شمائلہ، اور بائیں ہاتھ کی طرف سے جب وہ انسان پر، اللہ کے بندوں پر اٹیک کرتا ہے اور ان کی سوچ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے میں نے کوئی کام کیا، اب میں کوئی مال سمیٹ رہا ہوں، کوئی چیز کر رہا ہوں، پھر میری حرص جو ہے وہ کہتی ہے نہیں، مال ابھی کم ہے، دولت ابھی کم ہے، غلط طریقے سے، جس طریقے سے مرضی بھی، ٹیکسوں کا پیسہ بھی بچاؤ، منی لانڈرنگ بھی کرو، جو مرضی کرو، بائیں ہاتھ سے بھی سمیٹو، یعنی دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹو۔ تو یہ آپ کی بائیں طرف سے بھی شیطان جو ہے وہ آپ پر آ گیا، پھر وہ نیکی کو مشکل بنا کر دکھا دیتا ہے، اور برائی کو جو بائیں طرف سے آنی ہے اسے آسان کر کے دکھاتا ہے۔ ویسے بائیں ہاتھ سے عام میجورٹی لوگوں کا بائیں ہاتھ سے کام کرنا بڑا مشکل کام، اور وہ میں نے ایک سائیکالوجی کی کتاب میں پڑھا کہ اگر آپ اپنا فوکس جو ہے وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کبھی مسواک کریں یا ٹوتھ برش کریں۔ تو میں نے آپ بھی کبھی اس کی کوشش کیجئے گا، تو لگتا ہے کہ انسان نے 30 سیکنڈ اگر مسواک کی ہے بائیں ہاتھ سے تو بالکل تھک جاتا ہے انسان، دماغ لگتا ہے کہ بالکل تھک گیا، کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم اس بائیں ہاتھ سے بھی کام کرنے کا کہ نیک کام کو مشکل بنا دے گا۔ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے تو کان میں سرگوشی ہو رہی ہے کہ ابھی وقت بہت ہے، ابھی نیند تھوڑی پوری کر لو، ابھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ کوئی اور نیکی کا کام کرنا ہے تو کان میں ڈالے گا کہ ابھی بڑا وقت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بڑی عمر پڑی ہے، آرام سے پڑھتے رہنا کبھی، اور اگلے دن بھی وہی چیز ڈالے گا، اور تیسرے دن بھی وہی چیز ڈالے گا، اور نیک کام کو مشکل بنا کر دکھائے گا اور برے کام کو آسان بنا کر دکھائے گا۔ برا کام کرنا ہے ابھی کر لو کیونکہ تمہیں ابھی فائدہ مل جائے گا، کسی کو دھوکہ دے لو، پیسے بنا لو، کسی کا حق مار لو، کسی کے ساتھ کچھ کر لو، ظلم اور زیادتی کا بازار گرم کر لو، اپنے لیے جو بھی مال اور دولت حرام طریقے سے اکٹھی کرنی ہے سارا کچھ کر لو۔ حرام چیز کو آسان بنا کر دکھانا اور اچھی اور نیک چیز کو مشکل بنا کر دکھانا، یہ در حقیقت شیطان کے بائیں ہاتھ کا کام۔ اور پھر وہ اللہ کے بندوں پر ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دوسروں کی عزت اچھالو، دوسرے ترقی کر رہے ہیں تو بجائے خود ترقی کرنے کے دوسروں کی ٹانگ کھینچو، دوسرے نیچے آ جائیں گے تمہارے برابر آ جائیں گے اور تمہاری واہ واہ ہو جائے گی کہ جناب وہ تو میرے برابر آ گئے، یا تمہیں کوئی دلی تسکین مل جائے گا، دوسروں کی غیبت کر لو، دوسروں سے حسد کر لو، اور یہ سارے جذبات جو بائیں طرف سے آ رہے ہیں، برائی کے جذبات، ان جذبات کو بڑے خوشنما بنا کر پھر انسان جب غیبت کرتا ہے تو غیبت کر کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اسے ایک خوشی دے رہا ہے اور اس کے دماغ سے ایک کیمیکل جس کو میڈیکل زبان میں ڈوپامین کہتے ہیں وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اور در حقیقت اور اس پہ تحقیق ہوئی
اور وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت آپ اچھا کھانا کھائیں تو آپ کے دماغ سے وہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. تو جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے, کسی کے ساتھ حسد کر رہا ہے, یا کوئی ایسے منفی جذبات جب اس کے دماغ میں آ رہے ہیں, تو پھر اس کے دماغ سے وہی جو خوشی دینے والے کیمیکل ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں اور اسے خوشی دے رہے ہیں. در حقیقت گناہ کا کام کر رہا ہے, اور یہ شیطان کا بائیں ہاتھ سے حملہ. اب جب یہ چار طرف سے شیطان آپ پہ اٹیک کر رہا ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ بھی رب العالمین نے اسی آیت میں سکھا دیا. اور اس سے پہلے بھی جب شیطان کا, ابلیس کا اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے تو اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرے بندے ہوں گے نا اے شیطان, تمہارا زور میرے بندوں پر بالکل نہیں چلے. ساری دنیا پہ تمہارا زور چل جائے گا, لیکن جو رحمان کے حقیقی بندے ہوں گے, اللہ سے ڈرنے والے, ان پر تمہارا زور جو ہے وہ چل نہیں سکے گا. اور پھر شیطان یہ بتا رہا ہے کہ میں چار طرف سے اٹیک کر رہا ہوں. دو طرفیں کھلی ہیں, کون سی؟ دائیں سامنے, پیچھے, دائیں بائیں کور ہو گئی. یہاں سے شیطان کا حملہ آ رہا ہے. دو طرفوں سے حملہ نہیں آ رہا, ایک اوپر سے نہیں آ رہا, ایک نیچے سے نہیں آ رہا. اوپر رب العالمین کی ذات ہے, اور اللہ کا جو وحی ہے اور اللہ کی جو کتاب ہے وہ اللہ نے ہمارے پاس بھیجی ہوئی ہے. اور جب ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہمارا اور اللہ کا کنیکشن ایک مضبوط کنیکشن ہو گیا, جس میں شیطان کبھی بھی ساری زندگی نقب نہیں لگا سکتا. اور پھر زمین کے ساتھ پہلا رشتہ کہ جب دعا کے لیے آسمان کی طرف اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, اور پھر جب اللہ کے حضور وہ سجدے میں گرتا ہے اور اپنے ماتھے کو عاجزی سے زمین پر رکھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ میں آپ ہی کا بندہ ہوں, تو وہ شیطان کی نفی کر رہا ہے, کیونکہ شیطان نے اسی سجدے سے انکار کیا تھا اور تکبر کا اظہار کیا تھا. تو اللہ کے بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو گیا کہ شیطان اس میں نقب لگا ہی نہیں سکتا اور اس میں گھس ہی نہیں سکتا. اور پھر جب اللہ کا بندہ اللہ کے حضور سجدے کے لیے جھکتا ہے تو وہ اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے, اور جب پھر وہ مٹی کے ساتھ مٹی پر اپنا سر رکھتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس نے اسی مٹی میں جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے تمہیں اسی مٹی سے تخلیق کیا, ہم تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لے کر جائیں گے, اور پھر ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے. تو سامعین گرامی, یہ شیطان کے حملے سے بچنے کا طریقہ ہے. اور پھر شیطان آخر میں یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, کہ اے میرے رب آپ اپنے بندوں کو, اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے ان پر حملے کروں گا, اور ان میں سے کن پر حملے کروں گا؟ جو شکر گزار نہیں ہوں گے, وہ میرے حملے کا نشانہ بنیں گے. جن کا دفاع کمزور ہوگا اور وہ جو شکر گزار نہیں ہیں وہ میرے حملے کا نشانہ بن گئے, اور وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے شکر گزار ہیں وہ اس حملے کا نشانہ نہیں بن سکیں گے. شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکے گا. اور اللہ کا شکر گزار بندہ وہ ہے جو اپنے سے اوپر کی طرف نہیں دیکھتا, اپنے سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھتا ہے, اور پھر ایک جائز طریقے سے محنت کر کے حلال راستے پر چل کے اور رزق تلاش کرتا ہے, اور دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اس کے دماغ میں یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں اس پر اللہ کا بہت شکر گزار ہوں. تو سامعین گرامی, قرآن کی جو ابتدا ہے وہ الحمدللہ سے ہو رہی ہے. ہر نماز کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک توڑ دیا ہوا ہے کہ تم میں جب بھی شیطان بہکائے, کوئی بھی منفی خیال تمہارے دل میں ڈالے, فاستعذ باللہ, فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اور اللہ کی پناہ یہی ہے کہ الحمدللہ صرف زبان سے کہنا نہیں, بلکہ اپنے عمل سے اور اپنے کردار میں اس کی جھلک کہ جو اللہ نے میرے پر جتنی بھی نعمتیں کی ہوئی ہیں, صحت دی ہوئی ہے, اولاد دی ہوئی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, ہاتھ دیے ہیں, سوچنے والا دماغ دیا ہے, اور ساری نعمتیں اور ایسی نعمتیں کہ جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. اگر اللہ کا بندہ ایسا بندہ ہے تو پھر شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا.
اور جو سب سے آخری اور جو اہم بات کہ جو ابلیس ہے، ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے بلس، اور بلس کا مطلب ہے نا امیدی. بلس کا مطلب ہے نا امیدی، مایوسی. شیطان سب سے بڑا مایوس ہے، مایوسیوں کا سردار ہے، اور وہ اللہ کے بندوں کو مایوسی اور نا امیدی میں ڈال کر بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا اور میں نے اللہ کے بندوں کو مایوس کر دیا، نا امید کر دیا. وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو گئے، وہ اپنے ملک سے مایوس ہو گئے، وہ اپنے معاشرے سے مایوس ہو گئے، اور پھر وہ سب سے بڑھ کر کے اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو گئے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں آ رہی، تو کب اللہ کی مدد آئے گی؟ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ تو پیدا ہی مایوسی اور نا امیدی میں ہوا ہے، اور اسی مایوسی اور جو نا امیدی کا توڑ ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، وہ الحمدللہ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا جو مایوسیوں کو بھی دور کرتا ہے اور نا امیدیوں کو بھی دور کرتا ہے، اور پھر احسن عملا کہ نیک اور اچھے کام کرنا، اور پھر رب سے ملاقات کے لیے تیاری کرنا. سامعین گرامی، مسدس حالی میں مولانا الطاف حسین حالی نے امید سے خطاب کیا، اور انہی باتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں قلم بند کیا. بس اے نا امیدی، بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، بس اے نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو، ذرا نا امیدی کی ڈھارس بندھا تو، فسردہ دلوں کے دل آ کر بڑھا تو. بہت ڈوبتوں کو ترایا ہے تو نے، بگڑتوں کو اکثر بنایا ہے تو نے، اکھڑتے دلوں کو جمایا ہے تو نے، اجڑتے گھروں کو بسایا ہے تو نے، بہت تو نے پستوں کو بالا کیا ہے، اندھیروں میں اکثر اجالا کیا ہے. یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے، یہ سچ ہے کہ حالت ہماری زبوں ہے. عزیزوں کی غفلت وہی جوں کی تو ہے، جہالت وہی قوم کی رہنمو ہے، تعصب کی گردن پہ ملت کا خوں ہے، مگر اے امید ایک سہارا ہے تیرا، کہ جلوہ یہ دنیا میں سارا ہے تیرا. دنیا میں، رب العالمین کی اس دنیا میں جتنے جلوے ہیں وہ رب کی رحمت کے اور امید کے جلوے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان امید کے سہاروں سے اور رب کے سہاروں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مایوسیوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں اپنے اپنے انفرادی اور پھر اجتماعی حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.